اچھا یہ بتائیے گا مسلم الدین صاحب کہ یہ اتنا بڑا ایک اسپورٹنگ ایونٹ تھا جو کہ آپ تمام ٹیم کی اپنے قیادت کی لے کر گئے، تو یقیناً اس کا جا کے اپنے رسپانس بھی تو بتانا ہے کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا جب آپ پنجاب میں جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے کہ تمام پلیئرز کا بھی کہنا کہ یہاں پہ فیسلٹیز کا بہت فرق ہے، پاکستان میں نہیں، یہاں پہ زیادہ اس طرح کی تمام ڈفرینسز، اور آپ نے بھی کہا کہ یہ وجہ تھی یہاں پہ زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے. کسی سے تو جا کے آپ بات کریں گے کیونکہ اتنے بڑے لیول کا کھیل، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے مذاکرات کیے جائیں گے متعلقہ حکام سے پنجاب حکومت سے؟ گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی لاسٹ منتھ بھی لانچ کیا ایک پروگرام کہ وہ وینیو دینا چاہتی ہے ڈفرینٹ ایسوسیشنز کو اور اسپانسرس کو، لیکن بیڈ لک آف پاکستانی پیپلز کہ وہاں 100 وینیوز پڑے ہوئے ہیں لیکن اسپانسر نہیں آ رہا اس وینیو لینے کے لیے. 2 وینیو کے لیے میں نے بھی ان سے اپلائی کیا کہ مجھے 2 وینیو دی جائیں، لیکن یہ ٹرم اور کنڈیشن جو ہے وہ اتنی پور ہے کہ 5 ایئرس کے لیے وہ دے رہے ہیں، اور آفٹر بلڈ اپ ہونے کے بعد وہ وینیو گورنمنٹ لے لے گی، وہ ہمارے پاس جائیں گے تو پلیئر کہاں جائیں گے بھی کھیلنے کے لیے؟ جب وینیو پروفیشنل لوگ آ کے آئیں گے تو وہ پیئنگ کریں گے، کیونکہ پاکستان پورا کنٹری وہاں لوگوں کو وینیو چاہیے، لوگ آ کے فری وہاں ٹریننگ کریں. جب کوچز فری آنے کو تیار ہیں تو وہ وینیو فری ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ وینیو بالکل بلڈ اپ کر کے جو وہاں کے کمیونٹی ہے، لوکل لوگ رہتے ہیں ان کے حوالے کر دیں، ان سے کہ کھیلیں. اور کوچز جو کہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے اسپورٹس بورڈ کا، یہ وہ جو کوچز دفتروں میں بیٹھے ہوئے انہیں کہ جا کر ٹریننگ کرائیں گراؤنڈس کے اندر. لیکن دیکھیں نا پاکستان کے اندر پاکستان اسپورٹس بورڈ بھی ہے، پنجاب اسپورٹس بورڈ بھی ہے، اس کے بعد ان کے پاس اگر آپ ان کے فنڈز دیکھیں تو فنڈز کہ آپ پیسہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کتنا پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. گراؤنڈز پاکستان کی آپ کی ساری خالی پڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولس کے اندر یا تو بچے جاتے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، یا ٹیچرز کا انٹرسٹ نہیں ہے جو اسپورٹس کو دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک لیک آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پر ذمہ دار ہیں ان کی بھی، جب جو خاص طور پر اسپورٹس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں کہ وہ دیکھتے ہیں یہ بالکل ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ریلوے ہے، سپورٹس کو بھی ریلوے کہا جاتا ہے جی. بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں، لیکن جب ٹرین کرنے کی باری آتی ہے وہ بالکل ٹرین نہیں کرتے. بالکل آپ ایگزیکٹلی سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم کو 32 فیڈریشن کام کر رہی ہیں. فیڈریشن کا اسٹرکچر تو اوپر نظر آتا ہے گا، پاکستان اسپورٹ پر نظر آتا ہے، نیچے ان کا اسٹرکچر نیچے لیول آیا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. مثلا کہ کوئی فیڈریشن جو کہ وہ اینولی کیمپ کر رہی ہو، ان کے وینیو ہوں، لوگ کھیل رہے ہوں. اسی طرح جہاں بجٹ کی بات کی ہے، جو اسپورٹس بورڈ کے بجٹ ہیں وہ ان کی تنخواہیں وغیرہ پوری کرتی ہیں، وہ اپنے ایک کیلنڈر پروگرام کراتی ہے اور ان کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد وہ بجٹ سیٹ پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ پبلکلی جو جیسے اسکول اسپورٹس ہے اس کو کوئی فوکس نہیں کر رہا. صرف لاہور اسکول جو ہے وہ لاہور میں پچھلے 10 سال سے اسکول اسپورٹ فوکس کر رہی ہے. میری وہاں 2 اکیڈمی جو ورک کر رہی ہیں، اس طرح پاکستان میں پلینگ گول کیپر سلمان اکبر میرا اسٹوڈنٹ ہے اور میرے کلب کا ہے وہ. تو ہم یہ اتنی ورکنگ کر رہے ہیں تو لڑکے اتنے گروم کر رہے ہیں. اب یہ پلیئر یہاں سے ہمارے پہ کھیل کے جا رہے ہیں جو ایچونین ہیں، یہ لاسٹ ایئر کسی اپنی ٹیم میں پراپر جگہ نہیں بناتے تھے. ابھی لاسٹ ایئر بحرین مار کھیلے گئے، عمار ہیں، مزمل ہے، یہ ابھی اس پلینگ سائڈ میں آ گئے کیونکہ ان کے اتنے گروم کر گئے 2 ٹور کے بعد. ہمارے پاس جو مزمل بچہ ہے یہ بھی اس ٹائم پاکستان 16 جو کیمپ ہے 25 بیسٹ میں کھیل رہے گا. تو اس سے مطلب مزمل سے آپ بات کریں، مزمل بالکل آپ ان کو مائک دیں اور بتائیں. مزمل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مزمل ہے، میں انڈر 16 کی نیشنل ٹیم کے کیمپ میں سلیکٹ ہوا ہوں اور میں وہاں پہ کھیل رہا ہوں. کیسے کھیل رہے ہیں آپ؟ کیسا آپ سمجھتے ہیں؟ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. وہاں پہ کوچنگ تو خیر صحیح ہوتی ہے لیکن وہ بس 4-5 ڈرلس کرا کے بس ختم کر دیتے ہیں. زیادہ فوکس نہیں کرتے بچوں پہ. ان سے نہیں وہ نہیں بتاتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، بس فٹنس اور اسٹیمنا بڑھا دیتے ہیں. صحیح. باقی پلیئرز کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ باقی بھی آتے ہیں بچے پلے کرتے ہیں؟ وہ اب اس طرح وہ بس کھیلتے ہیں اور بس وہ کچھ بھی نہیں کہتے. ٹھیک. یہ بھی ہے نا، بچے کہتے ہیں جی ہم یہاں تو پڑھے نہ صرف کھیلتے ہی رہے. پیرنٹس کہتے ہیں آپ ساتھ پڑھائی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد بھی کھیلتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اس طرح صحیح نہیں ہوتا، وہ بس رینڈملی آ جاتے ہیں تو وہ پڑھتے شرتے نہیں ہیں بس. اچھا چلیں اب غلام صابر صاحب کو مائک دیں. غلام صابر صاحب آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز بھی کیا، ساتھ بھی آپ آئے، آپ کوچ بھی رہے. تو ایک تو بالکل آپ نے سیلف فنانس جس طرح ابھی ذکر کیا مسعود الدین صاحب نے کہ جی سیلف فنانس کے تحت کیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ آرگنائز کیا، آپ کی کسی گورنمنٹ نے لیول پہ سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت انٹرنیشنل ایونٹ جو آپ نے اٹینڈ کیا ہے. تو کیا کس نے مدد نہیں کی یا کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو آرگنائز کیا جانا چاہیے تھا؟ پاکستان گورنمنٹ کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ NOC تو پاکستان گورنمنٹ نے آپ کو دیا. یس، یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کرتی، ہمیں ٹرین کرتی اور مختلف ایونٹس میں
ہماری مدد کی جاتی. جیسے ایتھلیٹکس ہے, بیڈمنٹن ہے, فٹ بال ہے, ان کے ساتھ ہم مل کے ادھر ٹریننگ کرتے. اور پنجاب میں تو میرے خیال اسپورٹس کے منسٹر ہی نہیں ہے اب تو, کہ ہے منسٹر اب آگے ہیں؟ منسٹر پتہ نہیں مجھے, آئی تھنک ہیں یا نہیں ہے. صحیح ہے, ابھی نہیں ہے. بہرحال یہ مسل الدین صاحب بتا رہے ہیں ابھی نہیں ہے اسپورٹس کے منسٹر. چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے سارے اختیارات اب. وہ ان کی مرضی ہے جی, سارے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اچھا, تو کیسے پھر آپ بتائیں, پنجاب اسپورٹس بورڈ تعاون نہیں کر رہا, پاکستان اسپورٹس بورڈ تعاون نہیں کر رہا, تو آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے اس کو تعاون کرنا چاہیے, اور اس کے نیچے جو پنجاب اسپورٹس بورڈ ہے اس کو تعاون کرنا چاہیے. اور جو بھی ٹیمیں باہر آتی ہیں جو ہم نے خود اپنی پاکٹ سے اسپانسر کیا ہے یہ سارا ٹورز, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے, کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے, کیونکہ ان کا فرض بنتا ہے, چیف منسٹر صاحب کا ان کا فرض ہے. غلام صاحب ابھی آپ سے بات کرتے ہیں سمیرا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالر, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر یہ بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, اپنا نام بتائیے گا. جی میں جنید بھٹی بات کر رہا ہوں, ڈڈلی سے بات کر رہا ہوں. جی جنید صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے, جی یہ کس پلیٹ فارم کے تھرو آئے ہیں؟ ان کو پاکستان سے کسی نے اسپانسر کیا ہے یا یہاں سے کوئی ان کو اسپانسرشپ تھا؟ کچھ ڈیٹیلز اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم آپ کو بھی معلوم کر دیتے ہیں ڈیٹیلز. اس کے علاوہ آپ ان بچوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں انڈر 15 یہ تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پلیئرز, ان کے لیے کیا آپ نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے تو صرف یہی میسج ہے کہ میں اپنا ایک پرائیویٹ کمپنی رن کرتا ہوں, JB لنکس انٹرنیشنل کے نام سے. اٹس اے UK بیسڈ کمپنی جہاں پہ ہم بھی بچوں کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ایجوکیشنل ٹورز اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز فور لائک شارٹ ٹائمس کے لیے. تو بہت اچھی چیز ہے, مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بچے آئے ہوئے ہیں. لیکن میں کچھ ان سے پروگرام کے بعد کچھ رابطہ کرنا چاہوں گا, اگر میں اپنا نمبر آپ کو چھوڑ دوں. اور جی, کنٹرول روم میں آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے گا. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, اگر آپ بھی پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. جی ملک صابر صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی میں چاہوں گی کہ ہمیں مسلم الدین صاحب کو آپ مائک دیں. ذرا وہ کالر نے ایک سوال کیا ہے, کس پلیٹ فارم کے تھرو آئے ہیں, ذرا وہ تمام لوگ جو جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے ان کی گائیڈنس کے لیے بتا دیجیے گا آپ. جی, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ لاہور اسکول گیم ایسوسیشن ہے, اور ہماری ایفیلیشن ہے انٹرنیشنل ڈرنکنگ گیم کمیٹی سے لاسٹ 10 ایئر سے, جس کا ہیڈ کوارٹر جرمنی میں ہے. اور ہم بیس کرتے ہیں لائک دس ایک NGO. اور یہاں پہ ہمیں جو گلاسکو کی لوکل گورنمنٹ تھی نناگ شہر, اس کی اسپانسرشپ تھی, اکوموڈیشن, فوڈ اینڈ ٹرانسپورٹس اینڈ میڈیکلس. اور باقی جو وہاں سے ہم نے جو اپنا مینیج کیا تھا وہ ہم نے اپنی پاکٹ پہ کیا تھا. میں نے آپ کا کال سنی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے بھی محب وطن پاکستان یہاں موجود ہیں جو کہ ہمارے جیسے جو لوگ جو کہ اپنی مذہب کے تحت ملک کا جھنڈا اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیک نامی میں اضافہ کر رہے ہیں, وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ایسے لوگ آگے آئیں گے تو ہم اور زیادہ اچھے رزلٹ دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نام یہ چھوٹے بچے بھی اوپر لے کے جائے گی بڑی گیموں کے ساتھ ساتھ. صحیح. میں آخر میں چاہوں گا کہ سمیرا, آپ غلام صابر ملک صاحب جی بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ ابھی غلام صابر ملک صاحب, جیسا کہ پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیسلٹیز پہ غور کرے اور یہ تمام چیزیں, لیکن یہ جو چاہیے کا لفظ ہوتا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا, یہ ان لمیٹڈ ایک مدت چلی جاتی ہے کہ کوئی معلوم نہیں اس کا حصول کب ہو. تو اگر یہ بچے آئے ہیں اور یہی پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں, یہاں پہ ہیں, وہاں پہ ٹائم کم دیا جاتا ہے, یہاں پہ زیادہ, تو ایسے ان ایونٹس کو آرگنائز کرنے کا, بچوں کا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کیا فائدہ, کیا حاصل؟ یہ میں آپ کے DM ٹیلی ویژن کی طرف سے جانب سے یہ پاکستانی کمیونٹی کو میسج دینا چاہتا ہوں, ساتھ گورنمنٹ کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صحیح, سرپرستی کی کمی ہے. صحیح. اگر سرپرستی گورنمنٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کوئی چیز بھی جو ہم گیمز میں ہر گیم ہم ون کر سکتے ہیں. بس لو لیول کے اوپر, گراس روٹ لیول کے اوپر, اسکول لیول کے اوپر سرپرستی چاہیے ہمیں, گورنمنٹ کی بھی چاہیے, اور ساتھ ایسوسیشنیں جو جیسے ہماری لاہور گیم ایسوسیشن ہے, ایسے اور مختلف بھی ایسوسیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مختلف اسکولوں میں کیمپنگ لگائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ہم جو بھی گیم میں حصہ لیں گے انشاءاللہ ون کریں گے ہم. جی بہت شکریہ. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ غلام صابر صاحب. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں
आखिर पे DM टेलीविज़न जो है उनके ऑनर डॉक्टर लियाकत मलिक साहब और खुसूसन वसीम चौधरी और सुमेरा बुखारी, मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि पाकिस्तान से आए हुए बच्चों का अब जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेरे सीनियर हैं मुसलुद्दीन साहब का, तारिक साहब का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। मियां राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मियां राशिद साहब को माइक दे रहे हैं। जी मियां राशिद साहब, आपकी कौन सी बात बाकी रहेगी जो आप? वो बात मीडिया के हवाले से है जी, क्योंकि किसी भी चीज को या किसी भी मुल्क ने या किसी भी कौम ने अगर तरक्की की है तो वो एक वाहद एक ऐसा लफ्ज होता है इनकलाब। जब तक इनकलाब स्पोर्ट्स में नहीं आएगा तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम मीडिया चैनल से कि जिस तरह बाकी हर चीज पे आप फोकस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से भी आप जो है वो मीडिया प्लीज इंटरफेरेंस करें। चले, बहुत शुक्रिया मियां राशिद साहब, आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन। बहुत शुक्रिया मियां राशिद साहब आपका। और नाज़रीन, आप यकीनन इन प्लेयर्स से भी आज आपकी मुलाकात हुई है, इसके अलावा कोचिज से और टीम के इंचार्ज से सबसे आपकी मुलाकात हुई है, इनके व्यूज़ आपने जाने हैं। और अगर वाकई में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग दिया जाए और खेलों को फ़रोग दिया जाए तो हमारा मुआशरा भी ना सिर्फ ये कि हमारा सॉफ्ट इमेज उजागर हो सकता है, बल्कि हम भी इन प्लेयर्स के साथ दूसरी कंट्रीज़ के साथ बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। जी वसीम जी, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका भी। और मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया ख़ास तौर पर अदा करना चाहूँगा। पाकिस्तान से आए थे और बड़ा मुश्किल था मैनचेस्टर में फर्स्ट टाइम इनका आना, और पहली बार ये DM डिजिटल पर भी तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी बातें की। असल कंक्लूजन तो यही है कि साथ साथ जिस तरह अभी मुसलुद्दीन साहब ने कहा, गुलाम साबिर मलिक साहब ने कहा, मियां राशिद ने कहा, असलम साहब ने कहा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इनकलाब नहीं आता स्पोर्ट्स के अंदर, जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर पर जो है बाकी खेलों की तरफ से तवज्जो देती है, क्रिकेट की जानिब, जो बाकी गेम्स हैं जिनमें बैडमिंटन है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स